إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ میں نے آپ کو صحابہ اکرام میں جو افضلیت کی ترتیب ہے قرآن و احادیث کے حوالہ جات سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج انشاءاللہ العزیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کوئی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اہل سنت کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ترتیب افضلیت اور عظمت کی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان من، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ آیتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور حق میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اللیل کی 17 نمبر آیت مبارکہ کے جو دو الفاظ میں نے شروع میں تلاوت کیے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی سب سے بڑا متقی جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ ایک ہے تقی یا متقی، ایک ہے اتقا یعنی سب سے بڑا متقی۔ متقی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ اکرام سارے کے سارے متقی تھے، لیکن اس آیہ مبارکہ میں سب سے بڑے متقی کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، یہ کون سی ذات اور شخصیت ہے؟ سب سے پہلے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، درج ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شاعر بارگاہ رسالت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیر البریت اتقاہا وعادلہا الا النبی واوفاہا بما حملا، کہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑے متقی، قابل اعتماد اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے والے ہیں۔
میرے عزیزوں، کسی ایک مفسر نے نہیں بلکہ ان گنت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور یہ آیا مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں پورا ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس کا نام ہے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق۔ پھر امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں عربی زبان میں 100 صفحات پر مشتمل رسالہ تحریر کیا جس کا نام ہے الظلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں یہ چھپ چکا ہے، علیحدہ سے بھی چھپا ہوا ملتا ہے۔ اس لیے اللہ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ بات طے ہے کہ اتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے، تو آئیے اس آیت کی تفسیر قرآن سے کریں۔ سب سے معتبر تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پتہ چلا جب سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہے تو پھر خدا کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر تقوی معیار ہے فضیلت کا، عظمت کا، اللہ کے قرب کا، تو پھر سب سے بڑا متقی قرآن میں صدیق اکبر کو قرار دیا گیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا یہ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے اذا ثابت الشیء ثابت بجمیع لوازمہ، جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے سارے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کا جتنا پروٹوکول ہے سارا اس کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، سارا اس کے لیے مانا جاتا ہے۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس امت میں بعد از انبیاء افضل البشر، سب سے بڑی ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب وہ ولی اور دوست ہیں کون؟ ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہ ولی کون ہے؟ مومن متقی لوگ۔ اگر ولی متقی ہے تو جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا ولی ہوا کہ نہیں؟ جو سب سے بڑا متقی وہ سب سے بڑا ولی۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ تقوی علم کے بغیر آتا ہی نہیں۔ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ علم و بعد جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ، فقر علم کے بغیر نہیں آتا۔ یہ بات آپ سمجھے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے متقی ہیں تو سب سے بڑے عالم بھی یہی ہے۔ متقی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا۔ اگر متقی کا معنی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ سب سے بڑا بہادر بھی ہوگا۔ میں نے تقوی کے 4 معنی
آپ کے سامنے رکھی ہیں، بالکل صحیح، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے افضل ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ یہ چار معنی میں نے آپ کے سامنے بالکل ٹھیک صحیح رکھے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6448، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ فرما رہے تھے۔ فل تافت التفاتن فلم یارا ابا بکر، کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ فرما رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا خطبہ فرماتے ہوئے، فلم یارا ابا بکر، حضور کو ابو بکر وہاں نظر نہ آئے۔ خطبہ فرما رہے ہیں حضور، صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور خطبہ فرما رہے ہیں، حضور نے دوران خطبہ ادھر ادھر دیکھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نظر نہ آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، ابو بکر، فرمایا ابو بکر، ان روح القدس جبریل علیہ السلام اخبرنی آنفا، بے شک روح القدس جبریل امین علیہ السلام نے مجھے ابھی بتایا ہے، ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکر صدیق، کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلوت کا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کو خلوت کا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل۔ حضور کا یہ فرمان سمجھے، اللہ کے برابر میں کسی کو سمجھ نہیں سکتا، اور اللہ کے بعد مجھے ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے افضلیت صدیق اکبر۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلوت کا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن میں اللہ کا خلیل۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، تفسیر روح المعانی کی 10ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے، الصدیق عنہ علیہ الصلاۃ والسلام بمنزلتہ عند ربہ جل شانہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مستدرک امام حاکم 4463 نمبر حدیث مبارکہ، اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، کہ ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وزیر کی طرح تھے۔ فکانا یشاورہ فی جمیع امورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں آپ حضور کے ثانی تھے، یعنی کہ حضور کے ساتھی تھے، حضور کے بعد دوسرے تھے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، آپ اسلام میں حضور کے ثانی تھے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْغَارِ، آپ غار میں بھی حضور کے ثانی تھے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ الْبَدْرِ، بدر کے دن آپ عریش میں بھی حضور کے ثانی تھے۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، پھر قبر میں بھی آپ حضور کے ثانی ہوئے۔ وَلَمْ يَقُلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کسی اور کو ترجیح نہ دیا کرتے تھے۔ اس ایک حدیث میں صدیق اکبر کی 7 شانیں بیان ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی طرح تھے، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں آپ سے صلاح مشورہ کیا کرتے تھے، پھر آپ اسلام میں حضور کے ثانی تھے،
غار میں حضور کے ثانی تھے، بدر والے دن عریش میں حضور کے ثانی تھے، اور قبر میں بھی حضور کے ثانی ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی آپ پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہ 7 منفرد شانیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستدرک امام حاکم کی اس حدیث میں اکٹھی بیان ہوئی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں 1532 نمبر اور ترمذی شریف میں 218 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر وہ قرات میں برابر ہو تو جو شخص زیادہ سنت کا علم رکھتا ہے وہ امامت کرائے۔ یہ آپ سمجھے کہ امامت کون کرا سکتا ہے؟ جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو۔ لوگ جو اکٹھے ہیں، دیکھا جائے کہ امامت کون کرائے گا، تو حضور کے فرمان کے مطابق جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو وہ امامت کرائے۔ اگر سارے علم میں برابر ہوں تو جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہ کرائے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب سمجھیے گا، یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف میں 3606 نمبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرائے۔ اب بات سمجھ گئے، ایک حضور کا فرمان یہ کہ جو سب سے بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے وہ امامت کرائے، اور ساتھ حضور کا یہ فرمان جو ترمذی شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور امام بنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم بھی تھے۔ صحابہ خود اقرار کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء و بین ما عندہ فاختار ما عندہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اسے دنیا کی آرائش و زیبائش عطا کر دے جتنی وہ چاہے، یا اپنا قرب عطا کر دے۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو اختیار کیا۔ اب جب یہ حضور نے بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فدیناک یا رسول اللہ آبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پر ہم اپنے والدین کو قربان کر دیں گے۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ اس بزرگ کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے لوگوں نے کہا اس بزرگ کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے متعلق بتا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آرائش و زیبائش دی جتنی وہ چاہے، اور یا پھر اپنے قرب کا اختیار دیا۔ حضور تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر اپنے والدین قربان کر دیں گے۔ 3 دن کے بعد صحابہ کو پتا چلا، فکان رسول اللہ هو المخیر وکان ابو بکر هو اعلمنا به۔ 3 دن بعد صحابہ کو پتا چلا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا، وکان ابو بکر هو اعلمنا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا کہ ابو بکر اس بارے میں ہم سے بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف میں 3593۔ جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کی حالت آپ نے علماء سے سنی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ کی یہ حالت تھی، لیکن اس موقع پہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے صحابہ کو جب دلاسا دیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں آج پتا چلا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہے ابو بکر صدیق۔ پھر صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نا تو اس کا حل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے پاس موجود ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگوں کے درمیان آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو مجھے بھولا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ دفنوہ فی موضع الفراش۔ اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو اسی جگہ قبض کرتا ہے جس جگہ وہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو آپ کے بستر کی جگہ پر دفن کیا۔ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بندہ جس مٹی سے بنا ہوتا ہے نا اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کا خمیر ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان ہے، یہ حضور دفن ہے، ساتھ ابو بکر صدیق دفن ہے۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کو نہیں ملی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر بھی تھے۔ اچھا، آپ کی بہادری کی بات میں آپ کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نہ سناؤں؟ یہ روایت مسند بزار کنز العمال البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگو یہ تو بتاؤ کہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ ہی سب سے زیادہ شجاع انسان ہیں۔ آپ نے لوگوں کا جواب مسترد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اما انی ما بارزنی احد الا انتصفت منہ، کہتے ہیں بے شک جس نے بھی مجھے للکارا میں نے اس سے انتقام لے لیا۔ یہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ جس نے بھی مجھے للکارا میں نے اس سے انتقام لے لیا ہے، میں شجاع ہوں، لیکن میرا سوال شجاع کا نہیں، میں نے تم سے پوچھا ہے اشجع، سب سے بڑا شجاع کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ مولا کائنات نے فرمایا لیکن ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر، سب سے زیادہ شجاع ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اچھا، لوگوں نے اس پر آپ سے دلیل مانگی، آپ نے لوگوں کو 2 دلیلیں دے کر اپنا دعویٰ ثابت کر دیا۔ سنیے پہلی دلیل، مولا کائنات نے فرمایا انا جعلنا لرسول اللہ عریشا، جب غزوہ بدر تھا ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش چھپر بنایا۔ جب وہ عریش تیار ہو گیا قلنا من یکون مع رسول اللہ لئلا یغوی احد من المشرکین، کہ ہم نے کہا کہ آج کون اس عریش پر اکیلا حضور کا پہرا دے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی بھی اس خیمے کی طرف آ نہ سکے۔ مولا کائنات اب قسم اٹھا کے کہنے لگے، کہتے ہیں واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شاہرا بالسیف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم میں سے ابھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ صدیق اکبر اپنی تلوار لہراتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے پاس آ کر کھڑے ہو۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ شجاع نہیں یا دوسرے صحابہ وہاں آنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور کے سارے صحابہ یہ خواہش رکھتے تھے، سارے صحابہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ میں پہرے داری کروں، لیکن آپ نے کہا کہ ہم میں سے ابھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ سارے اپنے دل سے فتویٰ لے رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، حضور کے سر پہ کھڑا ہونا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کے متعلق ابھی سوچ رہے تھے،
چونکہ یہ صدیق ہے اس نے کبھی حضور کے حوالے سے سوچا ہی نہیں. جب بھی حضور کی بات آئی صدیق اکبر نے فوراً قبول کر لی. کہتے ہیں ابھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بڑا, سارے اپنے دل سے فتویٰ لے رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کہیں کچھ ہو نہ جائے, اگر کچھ ہو گیا تو قیامت تک حضور کے عاشق کیا کہیں گے. ابھی یہی باتیں اندر چل رہی ہوں گی کہ ابو بکر صدیق تلوار لے کے حضور کے سر پہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. دوسری دلیل آپ نے آپ کی شجاعت کی, بہادری کی دی. کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, قریش کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آخذتہ قریش, ان قریش والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لی. فہذا یحادہ وہذا یطلطل, وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی حضور کو کوئی چیز مار رہا ہے, کوئی چیز مار رہا ہے. حضور کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ بول کے کہہ رہے تھے انت جعلت الآلہۃ الہا واحدا, تو ہے وہ جس نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی سوائے ابو بکر صدیق کے آگے نہیں بڑھا. یضرب ویجاہد ھذا ویطلطل ھذا, ابو بکر صدیق آگے بڑھے, کسی کو کچھ مارتے ہیں, کسی کو کوئی چیز مارتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں سب کو پیچھے ہٹا دیا اور پھر اس میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اور تم تباہ ہو جاؤ, تم اس ذات پر حملہ کر رہے ہو, اس ذات کو مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہ رکھ سکے, اپنے چہرہ مبارک کو چادر میں چھپا لیا اور دیر تک چھپائے رکھا. فبکا حتی افضلت لحیتہ, آپ اتنا روئے کہ ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. یہ کس بات کی دلیل تھی کہ ابو بکر جیسا بہادر بھی کوئی. مولا کائنات نے کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر, کہاں, کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افضل هذه الامه بعد نبیہا ابو بکر و بعد ابی بکر عمر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کر پودا بنایا اور ایک ذرے یعنی مالیکیول سے انسان کو پیدا کیا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر جہاد کرتا. کہتے ہیں اگر حضور نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خاطر جہاد کرتا, اور اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو اپنی چادر سے ہی اپنے مخالفوں پر حملہ کر دیتا اور ابو بکر کو منبر رسول کی ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا. لیکن حضور نے میرے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے کو خوب سمجھ کر فیصلہ دیا اور فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ. آپ نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا, لہذا رضیہ لدیننا فردیناہ لدنیانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے دین کا پیشوا بنایا, حضور جس کو دین کا پیشوا بنانے پہ راضی ہوئے, اسے ہم نے اپنے دنیا کا پیشوا بنا لیا. الصواعق المحرقہ, الریاض النظرہ, یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں. پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری, میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں نے جسے دیکھ لیا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پہ 80 کوڑے ماروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا. اب اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا مولا کائنات سے. اس نے آ کے کہا
کہ میں نے حضور آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تو نے عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور اگر تم یہ کہتے کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے لَأَوْجَعْتُكَ عَقُوبَةً، میں تمہیں کوڑے مارتا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فوراً پوچھ لیا کہ یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا، یہ جھوٹی عقیدت کا اظہار تو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کتاب الآثار جو امام ابو یوسف کی ہے۔ امام زین العابدین سے کسی شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہی لوگ قریب تھے جو آج بھی قریب ہیں اور حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند احمد 16417، فضائل الصحابہ کا جو دار قطنی کی ہے اس میں 35 نمبر حدیث مبارک ہے۔ پھر آگے چلیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات لکھی ہے کشف المحجوب شریف میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں کہ کوئی آپ سے آگے قدم رکھے۔ پھر تصوف کے باب میں داتا صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، پتہ نہیں داتا صاحب کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر تو کامل صوفی بننا چاہتا ہے تو جان لے کہ صوفی ہونا حضرت صدیق کی صفت ہے، یعنی سب سے بڑا صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ پھر پچھلے جمعے کو میں نے حضور غوث پاک کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھا، جو ترتیب صحابہ اکرام کی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس دور کے بڑے معروف عالم دین بزرگ سید بادشاہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پوتے سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب ہے رہو رسم منزل ہا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ رہو رسم منزل ہا۔ اس کتاب کے 236 نمبر صفحے پہ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق، کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں میرے پاس موجود ہے، وہیں سے دیکھ کے میں نے یہ بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق اگر میزان عقیدہ کے پلڑے میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے اہل ایمان، جن میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اغواس و اقتاب، علماء و فقہاء اور شہداء سب شامل ہوں، سب کے سرمایہ ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بخدا میرے صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ نے پھر یہ ریاض الندرہ کی روایت بھی نقل کی ہے، لو وزن ایمان ابی بکر مع ایمان جمیع اہل دنیا لراجع ایمان ابی بکر، اگر جمیع دنیا کے ایمان کا وزن ابو بکر کے ایمان کے ساتھ کیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا۔ کشف الغمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے کہ نہیں۔ امام محمد باقر نے فرمایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زیور لگایا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ اس پر امام باقر اچھل پڑے اور قبلہ شریف کی طرف رخ انور کر کے کہا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کے قول کو نہ دنیا میں سچا کرے اور نہ آخرت میں سچا کرے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے۔
آپ نے فرمایا تم ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو سائل نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر کو ان ہستیوں نے صدیق کہا ہے جو مجھ سے بھی افضل ہیں، یعنی رسول اللہ اور مہاجرین و انصار نے آپ کو صدیق کہا ہے۔ جو انہیں صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تصدیق نہ کرے۔ جا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کر اور دونوں کی ولا اختیار کر، اگر تجھ پر کوئی بوجھ آیا تو میری گردن پر۔ کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے کہا جا ابو بکر اور عمر سے محبت کر، اگر تجھ پر کوئی بوجھ آیا تو میری گردن پر۔ جا ابو بکر عمر کی ولا اختیار کر، اگر تجھ پر کوئی بوجھ آیا تو میری گردن پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین فرما رہے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، سیر اعلام النبلاء، ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ پھر اس روایت کے سارے راوی اہل بیت سے، اگر اب بھی کوئی ائمہ اطہار سے محبت کرنے والا جو اماموں سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے محبت کا دعویٰ کرے اور امام کی بات نہ مانے تو اس کی بدنصیبی میں کوئی شک ہے؟ امام سے محبت تو کرے لیکن امام کی مانے نہ۔ امام کہتا ہے میری گردن پر، ذمہ داری میں لے رہا ہوں، جاؤ ابو بکر و عمر سے محبت کرو، ان کی ولا اختیار کرو، اگر کوئی بوجھ آیا تو میری گردن پہ آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین۔ یار اماموں سے محبت کرنے والوں اپنے امام کی تو مان لو۔ پتہ چلا اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے امام زین العابدین کی ضمانت پہ بھروسہ ہی نہیں۔ اچھا، اپنے اور اپنے بچوں کے بازوؤں پر امام ضامن کے نام کا دھاگا باندھنے والے لوگ جو ہیں، انہیں تو امام کی ماننی چاہیے۔ امام ضامن باندھتے ہیں نا کچھ لوگ، بھائی باندھو لیکن امام کی مانو تو صحیح۔ یہ کیسی بات ہے کہ امام ضامن کے نام کا ہم دھاگا تو اپنے بازوؤں پہ باندھ لیں کہ ہم امام کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، اور جس ضمانت کو امام کھول کے بیان کر رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی ولا اختیار کرو، اگر کوئی بوجھ آیا تو میری گردن پر، یہ ضمانت تم کیوں نہیں لے رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی قرآن و احادیث سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ صحابہ اکرام کی افضلیت کی ترتیب کیا ہے، اور آج بھی قرآن و احادیث سے میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے چیزیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہمیں ہر بزرگ کی اطاعت قبول ہے، جن جن کی محبت حضور نے ضروری قرار دی، اگر وہ محبتیں نہ ہوں تو ہم تو اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔